السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ مبارک آپ سب کو. بس جمعے کے لیے روانگی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں ایک خوبصورت بات جمعے کی مناسبت سے. کچھ سال پہلے رکن شورا عبدالحبیب بھائی جاپان تشریف لے گئے تھے. جب جاپان سے آپ کا سفر واپسی کا ہوا تو آپ نے کچھ چیزیں بتائیں کہ جاپانی قوم میں جو تہذیب اور جو ادب اور جو معاملات آپ نے دیکھے, آپ نے فرمایا کہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا اس قوم میں صرف ایمان کی کمی ہے. اگر یہ با ایمان ہو جائے, مسلمان ہو جائیں, تو اس سے بہترین قوم اس وقت دنیا میں کوئی نہ ہو. تو آج صبح میں کچھ جاپنیز قوم کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی شیئر کروں. جب تک مسجد تک پہنچتا ہوں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں عرض کروں. کسی بھی قوم کی ترقی میں, عظمت میں اس کی تہذیب کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. با ادب لوگ, تہذیب زدہ لوگ, تہذیب والے لوگ ہی قوم کی ترقی کا باعث بنتے ہیں. جاپانیوں کی ایک خصوصیت, چند خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بھی پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ جاپانیوں میں ریسٹورنٹس میں, جنہوں نے سفر کیا وہ بھی بتائیں گے کہ جاپان میں ریسٹورنٹس میں ٹپ کو دینا معیوب سمجھا جاتا ہے اور ٹپ لینا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. اور ویٹر کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ اعلیٰ ترین کسٹمر کو بہترین سروس دینا ہی اس کی کامیابی ہے اور اس کا وقار ہے. دوسری چیز, دوران سفر, ٹرین میں, جہاز میں, بس میں سفر کے دوران گفتگو کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے. آپس میں خاموش رہا جاتا ہے تاکہ ایک پرسکون ماحول میں سفر کیا جا سکے. جبکہ ہمارے ہاں تو اس کا بالکل ہی نیگیٹو, بالکل ہی الٹا حساب کتاب ہے. ایک پاکستانی ایئر لائن میں پچھلے دنوں عرب شریف سے واپسی میں سفر ہوا اور بڑا ہی بیڈ ایکسپیرینس ہوا. جہاز میں اسمیل, بدبو, سیٹس گندی, اور جو لوگ بیٹھے تھے وہ ایسا لگ رہا تھا کسی لوکل بس میں سفر کر رہے ہیں, کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے دوران سفر, جو کہ سیفٹی کے بھی خلاف ہے. دوسری چیز, بہرحال آپ روڈ کراس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وداؤٹ زیبرا کراسنگ. سگنل پر ہی روڈ کراس کریں گے, بغیر اس کی کراس نہیں کریں گے. دوسرا, اپنے بڑوں کے آگے, بزرگوں کے آگے, بزرگ اگر نیچے بیٹھا ہے, یعنی کہ کوئی بوڑھا اگر نیچے بیٹھا ہے تو یہ اوپر بیٹھنے کو مایوب سمجھتے ہیں. اور اپنے بڑوں کے آگے دو زانوں بیٹھنے کو یہ تہذیب کہتے ہیں. اس کے علاوہ لفٹ کے اندر جب داخل ہوتے ہیں, اگر باہر سے آپ بات چیت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور لفٹ میں داخل ہوں گے تو لفٹ میں آنے کے بعد یہ خاموش ہو جاتے ہیں, باتیں نہیں کرتے کہ شاید ہماری باتوں سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. دوسری چیز, مزیدار چیز, جاپان میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جاپانی یا کوئی وہاں کا رہنے والا سڑک پہ کچرا پھینک دے. اور مزے کی بات کہ جاپان میں سڑکوں پہ کوڑے دان بھی نہیں ہوتے. دنیا کی صاف ترین قوم, دنیا کی بہترین صفائی پسند قوم جاپانی کو کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ میری معلومات کے مطابق جو میرا سفر ہوا ہے, صفائی کے معاملے میں ترکی بھی بہت زبردست ہے. ان کا بھی صفائی کا معیار بہت اعلیٰ ہے. تو کسی بھی قوم کی ترقی میں اس کی تہذیب کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. کاش کہ بحیثیت قوم, بحیثیت مسلمان, ہم بھی ان اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے والے بن جائیں اور آج ہی سے نیت کریں کہ ہم راہ چلتے پھرتے کچرا روڈوں پہ نہیں پھینکیں گے. گاڑی چل رہی ہے, کچھ کھایا باہر پھینک دیا. الحمدللہ ایک زمانے سے میرے یہ عادت ہے, بلکہ بچپن سے الحمدللہ ہماری یہ تربیت رہی ہے کہ ہم روڈ پہ کچرا نہیں پھینکتے. ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں پھینکنے دیتے ہیں, سکھایا ہے. اب ہماری غیر موجودگی میں وہ پھینکیں ہمیں نہیں پتہ, لیکن الحمدللہ میری اپنی ایک عادت ہے کہ میں اپنی گاڑی میں کچرا رکھ لیتا ہوں اور اترتے وقت اس کو لے کر ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہوں. تو یہ کچھ طریقہ کار تھے. میں نے کہا عرض کروں, مسجد قریب ہے, دارالعلوم امجدیہ میں انشاءاللہ جمعہ پڑھنے کی نیت ہے اور ایک عرصے سے وہیں پہ میری پابندی ہے جمعے کی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.